بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہدہ سلطنت میں قبیلے بنی حنفیہ میں حجدر بن مالک نامی ایک ڈاکو رہتا تھا۔ سینکڑوں قتل غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی۔ حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوراً حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آئی۔ قبیلہ محمود دینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ حجدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ ان کی تلاش میں نکلے۔ جب ان سے متسخر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حجدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کی مسائل بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ بھیجا۔ حجدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف خونخوار انسان ہے، 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے۔ مگر اس کی ضرورت دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس راجنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرأت و شجاعت، دوسرے بادشاہ کا ظلم، تیسرے زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا کہ تجھے وہ کیا بات سرزد ہوئی کہ جس کی وجہ سے تیری جرأت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کی حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ حجدر نے کہا، امیر مجھے آزمائیں تو مجھے بہترین سیاسی شہسوار پائیں گے اور اپنی رعایت میں سب سے زیادہ خیرخواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا۔ حجاج نے کہا کہ اچھا، ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ حجدر نے نہایت خوشی سے اسے قبول کیا اور کہنے لگا، یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرورت ہے، ایسا کیجیے۔ حجاج نے کہا کہ صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں گے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بڑی بڑی بیڑیاں ہوں گی اور دائیں ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا جس سے تلوار دی جائے گی۔ حجدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حجدر کو جیل خانے میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حکیم کو حکم دیا کہ شیر کو کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببا شیر مہیا کرا دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو یہ محصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حجدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور دائیں ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا، بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حجدر اس کو دیکھ کر ایک رضیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دہاڑا اور انگڑائی لے کر حجدر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ گیا تو ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجدر نے زور سے جست کیا اور ایک زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک بار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا۔ ادھر حجدر کے پیروں میں بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے عنوان ایک دریچے میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرے تکبیر بلند کی۔ ادھر حجدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہ یہ اشعار پڑھے، اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا ہے تو حجاج میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھی کہ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتی، اور میں نے سمجھ لیا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلے تحقیق حجاج کے ہاتھ ہی نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا، اب تم چاہو ہم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ حجدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔